تو پھر نوجوان ہمیں آج کل دین سے دور کیوں نظر آتا ہے؟ اصل میں تو تربیت ماں باپ نے گھر سے کرنی ہوتی ہے کہ حضرت علی کے گھر میں بھی تو نوجوان تھے نا، جوان تھے، جوانان جنت کے سردار تھے. ان کی تربیت کس طرح ہوئی، ان کے زندگی کس طرح سے گزری. کسی شیخ کامل کے پاس، یہ 2 نمبر جاہل اور گنوار قسم کے لوگ جو ڈبہ پیر ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں، جو اللہ والا ہو اس کے پاس جا کر وہ تربیت کے مراحل سے گزرتے تھے. پہلے مدینے والے کی بات مان لیں، صرف نعرے سے مدینہ نہیں بنے گا بلکہ عمل سے مدینہ عملی طور پہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم، اور میں ہوں احسن عمر. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. بالکل ٹھیک کہتے ہیں، یوتھ بلج پاکستان میں موجود ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں وہ ممالک جہاں پر نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، چاہے اکنامیکلی بات کریں، پولیٹیکلی بات کریں یا سوشلی بات کریں، وہ اکانومی سوشلی طور پر اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے. وہ کنٹری جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے اور بعد میں ان کا شمار ڈیولپ کنٹریز میں بھی ہونے لگتا ہے. لیکن پاکستان کے کیس میں ایسا انفارچونیٹلی نہیں ہے. ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ شاید یہاں کے نوجوانوں کا جو پوٹینشیل ہے، ان کی جو انرجی ہے، اسے صحیح سمت میں چینلائز نہیں کیا جا رہا، یا پھر انہیں اور بھی دشواریوں کا سامنا رہتا ہے. یہاں کے نوجوان جہاں پر ہمیں کافی سارے پر امید نظر آتے ہیں، وہیں پہ کچھ نوجوانوں میں مایوسی بھی نظر آتی ہے. کیا وجہ ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ دین سے اپنے آپ کو سرا کنیکٹ نہیں کر پا رہا؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دنیاوی کامیابی کے لیے بھی آپ کا دین سے جڑے ہوئے ہونا ضروری ہے، تو پھر نوجوان ہمیں آج کل دین سے دور کیوں نظر آتا ہے؟ ان تمام سوالات پہ آج کے اس پروگرام میں روشنی ڈالیں گے اور بات کریں گے کہ نوجوانوں کے اندر دین سے دوری کیوں ہے. اور اسی سلسلے میں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ہمارے بہت ہی خوبصورت عالم دین ہے، خوبصورت ان کا انداز بیاں ہے، پیش امام بھی ہیں اور مختلف ٹی وی چینلز پر آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو میں آج اس پروگرام کی زینت بھی بنے مفتی نوید عباسی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج گرامی آپ کا. الحمدللہ علی کل حال. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور خاص طور پر اس اہم موضوع پر جس پہ ہم آج بات کرنے لگے ہیں. کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم بات تو بہت کرتے ہیں نوجوانوں کے حوالے سے کہ پوٹینشیل ہے، ایک انرجی ہے اور پاکستان کو کس ڈائریکشن میں لے کے جا سکتے ہیں، لیکن جب آپ نوجوانوں سے بات کرنے کے لیے جائیں تو وہ عجیب بے راہ روی کا شکار نظر آتے ہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ غصہ بھی ان میں بہت ہے، جذبات بھی ان کے ابھر کر باہر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کیوں ان کی انرجی صحیح طرف چینلائز نہیں کر پا رہے ہوتے؟ یہ بنیادی مسئلہ آتا کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. بہت شکریہ آپ کا. گزارش یہ ہے کہ جس عصر میں ہم جی رہے ہیں، اس عصر میں سارے طبقات مسائل کا شکار ہیں، لیکن نوجوان یہ قوموں میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. نوجوان ہی انقلاب لاتا ہے، نوجوان ہی قوم کی تقدیر کو بدلتا ہے. بزرگوں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے نوجوانوں نے تاریخ کے رخ موڑے ہیں. یہ نوجوان ہی ہیں جنہوں نے دریاؤں کا رخ موڑ کے رکھ دیا. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، کمند ڈالتے ہیں یہ ستاروں پر، چاند پر، تو یہ وہی نوجوان ہیں. لیکن آج جس عصر میں ہم جی رہے ہیں، یہاں مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ نوجوانوں کی ذہن سازی نہیں کی جا رہی. اگر ان کی ذہن سازی کر دی جائے تو پھر وہ نوجوان قوم کی تقدیر کو بدل دے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ذوب حالی کا شکار ہیں. دیکھیے، نوجوان ہر مذہب میں، ہر مسلک میں پائے جاتے ہیں، لیکن مسلمان اور خاص طور پر جس ملک میں ہم بستے ہیں، ہمارے نوجوان وہ کچھ نہیں کر پا رہے کہ جس سے ہمارا ملک ترقی کر سکے، جس سے ہماری قوم آگے بڑھ سکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی جو تربیت ہے وہ
اصلاً جن بنیادوں پر ہونی چاہیے ان بنیادوں پر ہونے کا فقدان ہے، اور اس میں قصور آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، اس میں قصور ہمارے میڈیا سے لے کر ہمارے محراب و منبر کا بھی ہے، اور پھر اس کے بعد جتنے طبقات ہیں جہاں جہاں نوجوانوں کی جن جگہوں پر وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں سے لے کر ہر جگہ کا قصور پایا جاتا ہے کہ جو ہم نوجوانوں کی تربیت نہیں کر پا رہے۔ اچھا قطع کلامی کی معذرت، کیونکہ اب بات تربیت کی طرف آ گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی ادارے تو بہت سارے ہیں، تعلیمی درسگاہیں بھی بے تحاشا ہیں، ایون اب تو کلاسیفیکیشن ہے، یعنی آپ اگر کیمبرج سسٹم میں جانا چاہ رہے ہیں وہ آپشن بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ پرائیویٹ ادارے میں پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہے، گورنمنٹ کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، مدارس ہیں، تو تعلیمی ادارے تو بہت ہیں، اور ہر کوئی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تربیت پہ کام کر رہے ہیں، ہم تعلیم سے آگاہ کر رہے ہیں، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی نظر یہ آتا ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے شعور تو اس میں ہے ہی نہیں، اسے بہت ساری چیزوں کا شعور ہی نہیں ہے، اسے بنیادی چیزوں کے بارے میں اگر آپ ان سے ڈسکشن کر لیں اور پوچھیں، اگر بات کرنے آپ بیٹھ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یار اس میں تو شعور کی بہت ہی زیادہ کمی ہے۔ تو اتنے تعلیمی ادارے ہونے کے باوجود بھی، اور جہاں پر ہم اتنا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ہر لیول پر وہ ایجوکیشن دی جا رہی ہے جو ہمارے نوجوان تمنا کرتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی، بڑے بلیسڈ ہمارے نوجوان ہیں، اس کے باوجود بھی کمی کہاں نظر آتی ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر تعلیم بالکل ایک الگ چیز ہے، اور اس علم پر عمل کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور تربیت کا تعلق تعلیم سے نہیں ہوتا۔ میں نے بیسیوں لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو اپنا نام نہیں لکھ سکتے، لیکن آپ ان کا کردار دیکھیں معاشرے میں، وہ روز روشن کی طرح یہاں نظر آئے گا۔ اس کے برعکس آپ اس نوجوان کو دیکھیے کہ جس نے بے پناہ تعلیم حاصل کر رکھی ہوتی ہے، کئی حوالوں سے وہ کیمبرج سے پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں، آکسفورڈ سے پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا انداز ہمیں جاہلانہ نظر آتا ہے۔ تو یہ علم کا تعلق ہمارے اس نظام سے جڑ نہیں پاتا، اس کی وجہ یہ ہے۔ اور دیکھیے، ہماری جو تربیت ہے، اگر ہم اصول اسلام کے پیش نظر رکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتائیے کہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام جد الانبیاء کہلاتے ہیں، اور انہوں نے جب بتوں کو آ کر توڑا تھا، ابراہیم جوان تھے اور ان کی رگوں میں خون بھی دوڑ رہا تھا، لیکن وہ اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ نوجوان تو تھے ہی، لیکن انہوں نے بتوں کو توڑا، اور بڑے بت کے ساتھ انہوں نے وہ آلہ رکھ دیا جس سے توڑا تھا۔ جب قوم نے پوچھا آ کر کہ ابراہیم یہ کس نے کیا، تو انہوں نے کہا اپنے بڑے بت سے پوچھو۔ یہ نوجوان کے جذبات کے ساتھ ساتھ اس کا عقل بھی اس کی کام کر رہی ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ قرآن مجید نے کہا اسوہ ابراہیم کو اپناؤ، یعنی ابراہیم علیہ السلام انبیاء تو ہوتے ہی کامل عقل والے ہیں، لیکن ان کے اسوہ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو انقلاب بپا کیا، وہ انقلاب نوجوانوں کے ذریعے بپا کیا گیا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے اولاً یہ نہیں کہا کہ میں ادارے بناؤں گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاً یہ نہیں کہا کہ میں جناب قوم تیار کروں گا، بلکہ حضور علیہ السلام نے نوجوانوں کو تیار کیا۔ آپ دیکھیے کہ ابتداء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو تیار کیا، ان میں آپ کو جناب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نظر آئیں گے، آپ کو جناب حضرت عمار بن یاسر نظر آئیں گے، آپ کو جناب حضرت زبیر بن عوام نظر آئیں گے، آپ کو جناب حضرت ابوبکر صدیق نظر آئیں گے۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں کہ جن کی تربیت نبی علیہ السلام نے کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی عمر اگرچہ 30 سال سے زائد تھی جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، لیکن یہ باقی لوگ وہ ہیں کہ جن کی تربیت نبی علیہ السلام نے کی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی تربیت صحیح بنیادوں پر جب ہوئی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش یہ کروں گا، آپ ہمارے ناظرین بھی سنیں کہ ہم یعلمہم الکتاب پر تو عمل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا کام کتاب کی تعلیم دینا ہے، لیکن کتاب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ نوجوان کا تزکیہ نفس کون کرے گا؟ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، حکمت بھی اور تزکیہ نفس بھی۔ آج ہمارے نوجوانوں کا جب تزکیہ نفس نہیں ہوتا، وہ بیراروی کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ نے کیمبرج آکسفورڈ کی بات کی، میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں۔ علم حاصل کرنے کے بعد، قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد، مدارس سے درس نظامیہ
پڑھ کر فارغ ہونے والے بھی بے راروی کا شکار آپ کو نظر آئیں گے. کیوں؟ وہ قرآن تو پڑھا ہوا ہے, وہ حدیث تو پڑھا ہوا ہے, اور قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, مجھے پڑھنے والے بتیرے ایسے ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں, اور قرآن کہتا ہے میری تلاوت کرنے والے ایسے ہیں جو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں. حالانکہ قرآن سمجھنے والا, وہ گمراہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے علم تو حاصل کیا, لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ نفس کیا اس کی طرف نہیں گیا. اس لیے آج ہمارا نوجوان جس عصر میں ہم جی رہے ہیں, اس زمانے کا نوجوان بے راروی کا شکار اس لیے ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے. ہم ظاہر کو سنوارتے ہیں, باطن کو نہیں سنوارتے. جب تک ہم باطن کو نہیں سنواریں گے, ہمارا نوجوان اندر کو پاک نہیں کرے گا, تب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا. تزکیہ نفس نہیں ہوگا, آپ جتنی مرضی تعلیم کو عام کر لیں, جگہ جگہ یونیورسٹیز بنا لیں, کالج بنا لیں, مدارس بنا لیں, سب کچھ کر لیں, لیکن جب یہ کام نہیں ہوگا تو نوجوان کبھی بھی آپ کا بے راروی کو چھوڑ کر راہ راست پر گامزن نہیں ہوگا اور انقلاب برپا نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک, انقلاب برپا نہیں ہوگا. اور جب ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا خود ایک انقلاب ہے. سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں کہ اب ایک تو جو معلومات کی رسائی ہے, ایک فلو ہے انفارمیشن کا, وہ بہت آسانی سے نوجوانوں کے لیے ایکسیسیبل ہو گیا ہے. جو جب چاہے وہ یوٹیوب پہ جا کے معلومات حاصل کر سکتا ہے. آن لائن بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں, سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمس ہیں. یہ تمام آپشنس ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اویئرنیس تو شاید ان میں آ رہی ہے, معلومات کا خزانہ انہیں مل رہا ہے, لیکن صحیح ڈائریکشن انہیں نہیں مل پا رہی. اب اس میں قصور کس کا ہے؟ ان لوگوں کا کہ جو شاید والدین ان کے گھر میں موجود ہیں, ان کی اس طرح تربیت نہیں کر پا رہے, یا پھر ہم جیسے لوگوں کا کہ جو پروگرامز بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی ان کو صحیح ڈائریکشن نہیں مل پا رہی ہوتی. تو جہاں ایک طرف انفارمیشن کا اتنا زیادہ فلو ہے, جہاں پر آپشنس ان کے پاس ہیں, سوشل میڈیا ان کے پاس ہے, ڈیجیٹل پوری دنیا ان کے پاس آگے بھری پڑی ہے, تو وہاں پر فقدان کس چیز کا نظر آتا ہے؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ معلومات تک رسائی ہونا اور علم کو اخذ کرنا یہ تو ہر انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے. قرآن مجید فرقان حمید پر اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضرات اصحاب کاف, جو ڈیسیس دقیانوس بادشاہ تھا, اس کے مقابلے میں وہ لوگ کھڑے ہوئے اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے متعلقہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق, اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم, ہم آپ کو اس قصے کی خبر دے رہے ہیں جو بہت اچھا ہے, احسن ہے. تو اب وہ کیا ہے, اصحاب کاف کھڑے ہوئے, وہ نوجوان تھے, ان کے باطن پاک تھا, اس لیے وہ ڈیسیس دقیانوس جسے کہا جاتا ہے بادشاہ, وہ اس سے مرعوب نہیں ہوئے, بلکہ وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے, یہاں تک کہ وہ غار میں چلے گئے اور قرآن مجید فرقان حمید نے کھول کھول کر ان کے قصے کو بیان کیا اور بتایا کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے نوجوان پڑھیں اور اپنے آپ کو اس طرح سے پاکیزہ بنائیں, اپنے ظاہر کو بھی پاکیزہ بنائیں, اپنے باطن کو بھی اور اپنی فکر کو بھی پاکیزہ بنائیں. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ لقمان ہے. سورہ لقمان کے ابتدا کو آپ دیکھیے تو جہاں کتاب و حکمت کی بات ہوتی ہے, جہاں نماز کی, زکوٰۃ کی بات ہوتی ہے, جہاں ان چیزوں کو چھوڑنے پر وعیدات آتی ہیں, وہیں پھر آگے حضرت حکیم لقمان ان کا ذکر موجود ہے اور وہ اپنے بچے کو کیا سمجھاتے ہیں, وہ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں کہ یہ کام کرو. یہ سارا قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن ہدایت ہے, سراپا ہدایت ہے, از اول تا آخر ہدایت ہے, ایک ایک لفظ میں ہدایت پوشیدہ ہے. ہم اگر اس سورہ لقمان پر غور کریں, حضرت لقمان اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں. اصلاً میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں اور ناظرین سے معذرت کے ساتھ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کی تربیت اسکول کرے گا, کالج کرے گا, یونیورسٹی کرے گی یا ادارے کریں گے. اصل میں تو تربیت ماں باپ نے گھر سے کرنی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ نوجوانوں کی تربیت کس نیج پر ہوتی ہے کہ ایک آدمی انقلاب برپا کر دیتا ہے. آج کا نوجوان حضرات انبیاء کرام کو دیکھے, آج کا نوجوان حضرات صوفیاء کرام کو دیکھے. ایک بڑے صوفی, میں نوجوانوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ ذرا اس بات کو غور سے سنیے گا کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب
محبوب سبحانی علیہ رحمت الباری آپ کو والدہ بھیجتی ہے کہ جائیے جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کیجئے. پہلے انہوں نے تعلیم حاصل کی, پھر اس زمانے کا جو مرکز تھا بغداد, وہاں بھیجا جا رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ بچوں کو تعلیم کے لیے دور بھیجنا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا, یہ کوئی برا عمل نہیں ہے, کہیں پہ بھی بھیجا جا سکتا ہے جہاں مراکز علم قائم ہو. لیکن بھیجتے ہوئے وہ بیٹے کو یہ نہیں کہتی کہ بیٹا وہاں جو کچھ بتایا جائے اس پہ عمل کرنا, وہ تو تم نے کرنا ہے جو کرنا ہے, لیکن میں جاتے ہوئے ایک نصیحت کرتی ہوں, میں بوڑھی ہوں لیکن کبھی زندگی میں جھوٹ مت بولنا. اور جس وقت اسی شیخ عبد القادر جیلانی کا ڈاکوؤں سے سامنا ہوتا ہے تو وہ بچہ ابھی نوجوان ہے, ابھی ینگ ہے, بالکل خون ہے, چاہتے تو ڈاکوؤں کے ساتھ لڑائی کرتے, چاہتے تو وہ خاموش رہ کر اپنا مال بچا لیتے. لیکن جب ڈاکوؤں نے پوچھا ایک آدمی نے کہ آپ کے پاس بھی کچھ ہے, انہوں نے کہا میرے پاس دینار ہیں, درہم موجود ہیں. اس نے کہا جی کیسے مذاق کر رہا ہے. اس نے جا کے سردار کو بتایا, سردار نے کہا کدھر ہیں؟ تو ماں نے کرتے کے اندر سیے ہوئے تھے, بتائے یہاں پر ہیں. تو ڈاکوؤں نے کہا کہ تو یہ بچا سکتا تھا, تو خاموش رہتا, کہتا میرے پاس کچھ نہیں, تو ہم نے تو تجھے بے مال سمجھ کے چھوڑ دینا تھا. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا اب ان کی تربیت کا مرحلہ تھا, اب ان کو راہ راست پر لانے کا مرحلہ تھا. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا, حالانکہ ان کو پتا تھا, وہ قرآن پڑھ چکے تھے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈاکوؤں کو نصیحت کرتے اور ڈاکوؤں کو کہتے دیکھو میں نے اس لیے جھوٹ نہیں بولا کہ اللہ جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے. یہ ساری باتیں نہیں کی, بلکہ کہا جب میں گیلان گھر سے چلا تھا تو میری ماں نے مجھے منع کیا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا. تو وہ بات جو دل پر اثر کر گئی, ڈاکو نے کہا کہ ہم رب کا حکم نہیں مانتے اور یہ ماں کے حکم کو چھوڑتا نہیں. وہ سارے کے سارے تائب ہو گئے. یہ انقلاب شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی جوانی میں پیدا کیا. نوجوان کو یہ چاہیے, آج کے میں آخری بات عرض کروں پھر یقیناً آپ سوال اپنا ارشاد فرمائیں گے. نوجوان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ کو پاکیزہ رکھے, وہ اپنے من کو اجلا اور پاکیزہ رکھے. جب تک ہم یہ پاکیزگی, یہ طہارت نہیں لائیں گے, علم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بلکہ اور بربادی کی طرف جائیں گے. یہ دیکھیے روزانہ کی کرپشن, یہ نوجوان ہی تو جا کے آگے بڑے ہوتے ہیں, کرپشن کا شکار ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے نوجوان چوکوں چوراہوں پر پولیس والے رشوت لے رہے ہوتے ہیں, حالانکہ یہ سب پڑھے لکھے, لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا من پاکیزہ نہیں ہے اور ان کو وہ ماحول نہیں ملا کہ جہاں ان کا تزکیہ نفس ہو. تزکیہ نفس پر زور دیا جائے تو ہمارے معاشرے میں نوجوانوں میں انقلاب بپا. سب تزکیہ نفس کی بہت خوبصورت آپ نے بات کی, اور جس طرح آپ نے سوسائٹی کے بیہیویئرل ایشوز کا بھی ہائی لائٹ کیا. ہم چاہیں گے کہ اس پہ مزید بات کریں. گفتگو کا سلسلہ ناظرین اس وقت جاری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم, ہمارے ساتھ رہیے. ملتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم, اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ نوجوان جب دین پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ان میں انہیں کس طرح کی رکاوٹوں کا, سوسائٹل پریشر ہو, چاہے پیئر پریشر کی ہم بات کریں, یا پھر جس بے راہ روی کی طرف وہ نکل پڑتے ہیں, خواہ انٹینشنلی ہو ان انٹینشنلی ہو, یہ سارے فیکٹرز کیوں آتے ہیں؟ ان سب پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ مفتی نوید صاحب موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کون سے ایسے چیلنجز ہیں جن سے نمٹنے کی ضرورت ہے, اور ہماری جو تعلیمی ادارے ہیں کیوں وہ اس وقت ناکام نظر آتے ہیں جب خاص طور پہ نوجوانوں کی ٹریننگ کی بات آتی ہے, ان کی گرومنگ کی بات آتی ہے, اور بالخصوص جب ہم دین کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مدارس بھی وہ کردار کیوں ادا نہیں کر پا رہے. تو مفتی صاحب, بریک سے پہلے آپ نے بات کی تھی کہ ہمارے جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں ان کا ایک رول ہے جو شاید اس طرح امپلیمنٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا. پھر آپ نے بہت ساری قرآنک ایگزامپلس بھی دیں اور
قصہ بھی باقاعدہ آپ نے یہاں پر کوٹ کیا. تو اس فیلئر کی وجہ کیا ہے؟ جب مدارس بھی موجود ہیں, جب تعلیمی ادارے بھی موجود ہیں, آپ نے کہا کہ نوجوان جو ہیں وہ آگے جا کے کرپشن کا شکار ہو جاتے ہیں, تو اس کرپشن کو کیسے روکا جائے؟ کیا مدارس یا اس طرح کے جو پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے علماء کرام کی آواز بلند ہوتی ہے, کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ لوگ بھی تھوڑی سی گائیڈنس پرووائڈ کریں اور نوجوان آگے خود کو بے راہ روی سے بھٹکنے سے بچا لیں؟ دیکھیے ماشاءاللہ بہت خوب آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو, آپ کے چینل کو, کہ آپ نوجوانوں کی ہدایت کا سبب بن رہے ہیں. دیکھیے آپ بھی بات کر رہے ہیں, میں بھی بات کر رہا ہوں, علماء بھی بات کر رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ خود ایک نوجوان ہیں اور آپ کے اندر بھی ایک تڑپ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کو برکت عطا فرمائے. گزارش صرف اتنی ہے کہ دیکھیے کہنے سے بات نہیں ہوتی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سیرت جس کو قرآن نے کہا نا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے. حضور کی زندگی حضور نے کس طرح سے گزاری, تو نبی علیہ السلام نے کہا نہیں, کر کے دکھایا ہے. کہنے میں اور کر کے دکھانے میں فرق ہوتا ہے. عرب کے اس معاشرے میں جس کو ہم جاہلیت کا معاشرہ کہتے ہیں, جہاں ہر طرح کی برائی پائی جاتی تھی, سب سے بڑی برائی شرک ہے, اور ایک دو نہیں, اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں بیت اللہ جو مرکز تجلیات ہے, 300 سے زیادہ بت موجود تھے. لات, منات, عزا, ہبل اور نہ جانے کئی قسموں کے بت تھے. اس معاشرے میں جہاں شراب عام تھی, جہاں ہر طرح کی برائی تھی, میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 40 سال گزارے, اور جب اعلان نبوت کیا تو اعلان نبوت کے بعد لوگوں کو بلا کر کیا کہا, اگر میں یہ کہوں پہاڑ کی اور اس پار دشمن کا لشکر موجود ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا مانیں گے. کہا کیوں مانو گے؟ جواب ملا اس لیے کہ آپ نے 40 سال گزارے ہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی, آپ صادق و امین ہیں, اس لیے آپ کی بات کو قبول کرنے میں ہمیں کوئی تردد نہیں ہوگا, ہم یقین کریں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بات ہے, میرے کردار کی یہ گواہی تم دے رہے ہو جو روشن کردار ہے میرا, تو پھر سنو, میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اس بات کو مانو. تو لوگ سارے کے سارے انکار کر گئے سوائے چند کے جن میں حضرت علی تھے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بات ابھی ہم نے پہلے بھی کی, میں دوبارہ کر رہا ہوں, وہ بھی تو جوان تھے نا, 10-11 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب بدر کا مرحلہ آتا ہے تو حضرت علی تلوار چلاتے ہیں. بدر میں اکیلا علی 34 کافروں کو مارتا ہے, 72 کل مارے جاتے ہیں. آپ 34 نہ کہیں, کم سے کم روایت 24 کی ہے, تو 50% سے زیادہ تو جنگ حضرت علی نے لڑی. مجھے یہ بتائیے, میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ تربیت کس نے کی؟ جس نے مرحب کو پچھاڑ کر رکھ دیا, جس نے عمر ابن عبد ود کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے. وہ تربیت کہاں سے ملی؟ وہ تربیت در مصطفیٰ سے ملی. نبی علیہ السلام اپنی گود میں حضرت علی کو پروان چڑھاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ نوجوانوں کو دیکھنا چاہیے کہ حضرت علی کے گھر میں بھی تو نوجوان تھے نا, جوان تھے, جوانان جنت کے سردار تھے. ان کی تربیت کس طرح ہوئی, ان کے زندگی کس طرح سے گزری. آج ضرورت اس امر کی ہے میرے بھائی, میں یہ گزارش کروں گا ناظرین کی خدمت میں کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں, اور تربیت کے ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ کریں. جب ہم بچے کو گھر میں لا کر حرام مال کھلائیں گے اور پھر ہم کہیں کہ یہ بہت بڑا مصلح امت ہوگا اور یہ اچھے کام کرے گا, تو جو چاہے مرضی آپ اس کو علم کے لبادے اڑا دیں, اگر وہ لقمہ حرام اس کے پیٹ میں جائے گا تو پھر اس کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جو مدارس سے بھی لوگ نکلتے ہیں, ہم مدارس والوں کو بھی یہ کہتے ہیں, ہم خود یہ کرتے ہیں کہ جناب سب سے پہلے اپنے نفس کا تزکیہ کریں. پہلے ہوتا یہ تھا کہ علم دین پڑھنے کے بعد 10-10 20-20 سال لوگ کسی شیخ کامل کے پاس, یہ 2 نمبر جاہل اور گنوار قسم کے لوگ جو ڈبہ پیر ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں, جو اللہ والا ہو
اس کے پاس جا کر وہ تربیت کے مراحل سے گزرتے تھے، وہ روکی سوکھی کھاتے تھے اور وہاں لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے۔ میں نے ایسے بڑے بڑے وقت کے علماء کے بارے میں پڑھا ہے کہ جن کو اپنے علم پر ناز تھا، لیکن جب وہ کسی اللہ والے کے پاس گئے تو انہوں نے سب سے پہلے اس کے تکبر کو ختم کیا اور کہا لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرو۔ جوتیاں سیدھی کرتے کرتے پھر وہ منازل طے کر کے اس مقام پر پہنچے کہ لوگوں کے لیے وہ رشد و ہدایت کا مرکز بنے۔ تو اس لیے میری نوجوانوں سے یہ گزارش ہے، ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس میں برکت عطا فرمائے، آپ کے چینل کو۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ باتیں صرف سن کے آپ کو اچھی لگ رہی ہیں یہ نہیں، آپ کر کے دکھائیں، اپنے گھر کے ماحول کو بدلیں۔ انقلاب قوموں میں اس وقت آتا ہے جب گھر سے آتا ہے، ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ آج کا نوجوان، یہ موبائل جو یہ میرے ہاتھ میں بھی ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ کمپیوٹر، دنیا کے ہر آسائش موجود ہے، یہاں میں چاہوں تو اچھی چیز دیکھوں، چاہوں تو بری چیز دیکھوں، رات تنہائی میں مجھے کوئی نہیں دیکھتا، لیکن خوف خدا کہ یہ اپنے پیش نظر رکھے۔ وہ حضرت یوسف بھی جوان تھے، میں صرف 1 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، حضرت یوسف بھی تو جوان تھے، پیشکش کرنے والی عزیز مصر کی بیوی تھی جو حسن و جمال کا پیکر تھی، لیکن حضرت یوسف 7 دروازوں میں بند تھے۔ آج میرے بھائی نوجوان یہ کہتا ہے کہ کروں کیا، جاؤں کدھر، بچ نہیں سکتا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو پھر رب العالمین راستہ فراہم کرتا ہے، اس پر یقین کرو۔ حضرت یوسف نے یقین کیا تو 7 دروازے کھل گئے، اللہ نے ان کو بچا لیا، اور پھر جناب یوسف کو وہ عورت ملی بھی، اس کی چونکہ خواہش اور تمنا اور آرزو تھی، رب نے معاف بھی کیا۔ یہ سارے مراحل ہو گئے، لیکن ہمیں حسن یوسف کے ساتھ ساتھ ہم اپنے حسن کو نکھاریں، اس کے ساتھ ساتھ کردار یوسف کو بھی اپنانے کی کردار ضرورت یوسف ہے۔ بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی۔ آخری سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، آپ نے جیسے بھی بات کی نا یقین اور وہ ساری چیزیں، ایک چیز پہ نوجوانوں کا یقین نظر آتا ہے اور ایک چیز وہ بڑے اچھے سے انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو جاتی ہے، اس پہ کم از کم اس ایک نقطے پہ لوگوں کو یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ کم از کم نوجوان اس پہ عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، وہ ہے رومانٹسزم۔ تو آج کل کا جو نوجوان ہے وہ شاید عشق و عاشقی میں بہت جلد پڑ جاتا ہے۔ اب جب ہم یہ والی چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس ایج فیکٹر میں جس میں آپ ہیں، جس میں آپ ظاہر ہے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور آج کل کا نوجوان انوویشن کی طرف بھی جا رہا ہے، ڈیجیٹلی بھی وہ بہت اویئر ہو رہا ہے، انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر وہ بہت سارے پلیٹ فارمز بھی اس نے جوائن کیے ہیں، تو کیا ایسی ایج میں اس طرف مائل ہونا جس سے وہ عشق کا، محبت کا نام دے دیتے ہیں، آپ اسے کیسا دیکھتے ہیں اور دین میں اس کی کہاں تک گنجائش ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ہم ابھی میں بات کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کا اسوہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، قرآن نے کہا، تو میں بڑی محبت سے نوجوانوں کی خدمت میں حضور کی ایک حدیث رکھا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، صحابہ کرام موجود تھے، لیکن میں آپ کی ساری باتیں مانوں گا، ایک کام جس سے آپ منع کرتے ہیں وہ میں کیا کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کیا؟ کہا مجھے زنا کرنے کی عادت ہے تو میں زنا کروں گا۔ اب یہ جسارت بارگاہ مصطفیٰ میں ہے، کہتے ہوئے میرے لفظ میرا ساتھ نہیں دے رہے، آپ بتائیں کہ حضور کی بارگاہ میں جب کہا ہوگا تو ایک اشارہ آبرو پر اپنا تن من دھن سب لٹانے والے صحابہ کی حالت کیا ہوگی؟ اس لیے صحابہ کھڑے ہو گئے، کہا اتنی بڑی جسارت بارگاہ مصطفیٰ میں؟ حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، سوال مجھ سے کیا ہے، جواب بھی میں دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی لڑائی نہیں کی، اس کو برا بلا نہیں کہا۔ آج ایک بڑا المیہ یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں اس حدیث کو مکمل کرتے ہوئے یہ عرض کروں، کئی علماء کے پاس، کئی پروفیسر، ڈاکٹرز، لیکچرار جو یونیورسٹیز کالجز میں ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں تمہیں تو بنیادی بات پتہ نہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا یونیورسٹی والے، میں اپنے طبقے کی بات کرتا ہوں۔ ایک عالم دین کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے ایک مشکل سوال کیا، تو اس کا جواب اگر نہیں آتا تو لا ادری کہہ دینا، یہ بھی آدھا علم ہے۔ لیکن انہوں نے کہا تو پہلے مجھے استنجے کا طریقہ بتا، مجھے غسل کا طریقہ بتا۔ وہ نوجوان روتا ہوا کبھی میرے پاس آ گیا تو اس نے بتایا فلاں صاحب نے یہ بات کی، میں نے کہا بیٹھو چائے پیو، پھر اس کے بعد آپ سے بات کریں گے۔ تو ہمیں سمجھانے کا بھی سلیقہ آنا چاہیے، یہ نہیں ہے کیا بات کس موقع پر کرنی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ سچی حق بات بھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ موقع نہیں ہوتا، آپ دوسرے موقع پر وہ کریں تاکہ اس پر اثر کرے۔ اس لیے جب وقت مرگ ہو تو کوئی آدمی مر رہا ہو، اس کے مرتے وقت اس کو یہ نہیں کہتے کہ تو کلمہ پڑھ، بلکہ
طریقہ یہ ہوتا ہے، حالانکہ کلمے کا کہنا، قرآن کا کہنا، اسلام کا کہنا بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو منع کرتے ہیں، اس وقت نہیں کہتے منع کیا گیا، بلکہ اس کے پاس کلمہ پڑھتے ہیں تاکہ وہ بھی پڑھ لے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب یہ سوال ہوا تو حضور علیہ السلام نے کوئی ڈانٹا نہیں، بلکہ محبت سے کہا اچھا یہ ارادہ رکھتے ہو تو کیا باہر جا کے ماں کے ساتھ یہ کام کرو گے؟ کھانپ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا بدبخت۔ حضور نے کہا بیٹی سے، بہن سے، خالہ سے، پھپھی سے۔ حضور یہ مقدس رشتے گنواتے گئے، وہ جواب میں کہتا رہا دنیا کا کوئی بدبخت یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا جب تو اسلام لا کے معاشرے میں جائے گا، نگاہ اٹھا کے، جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب دے رہا ہوں، جب نگاہ اٹھا کے کسی غیر محرم کو دیکھے گا تو تیری نظر جس عورت پر پڑے گی وہ کسی نہ کسی رشتے سے تیری ماں لگتی ہوگی، بہن لگتی ہوگی، پھپھی لگتی ہوگی، خالہ لگتی ہوگی۔ جب نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات ادا ہو رہے تھے، وہ قدموں میں گر کے مسلمان ہو رہا تھا اور قسم کھا کے کہہ رہا تھا کہ رب کعبہ کی قسم آج کے بعد میں نگاہ اٹھا کر کسی غیر محرم کو نہیں دیکھوں گا۔ صحابہ نے کہا وہ حضرت عثمان ذی النورین کے زمانے تک زندہ رہا، لیکن کبھی اس نے نگاہ اٹھا کر راہ چلتے ہوئے بھی کسی عورت کو انجانے میں بھی نہیں دیکھا۔ یہ تربیت کا انداز پیارے مصطفیٰ کا تھا۔ آج میں نوجوان سے کہوں گا کہ تم رات کو اس موبائل پر اور جناب واٹس ایپ پر کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ گفتگو کرتے ہو کہ جناب یہ میری محبت ہے، یہ میری گرل فرینڈ ہے اور یہ میرا بوائے فرینڈز ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، ہمیں تو وہ نام بھی نہیں آتے۔ میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا تم یہ تصور کر سکتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی اس طرح سے بات کرے؟ کوئی، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب بالکل بیراروی کا شکار نوجوان بھی نا، شراب پینے والا، ہر برا کام کرنے والا، جب اس کے گھر کی بات آتی ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ میری بیوی، میری بہن، میری بیٹی میرے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا کام نہ کرے، رات کو فون کرے۔ تو جب ہم اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے تو دوسرے کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں؟ اصلاً بات کیا ہے کہ ہم نے معاشرے میں میرے بھائی نکاح کو مشکل بنا دیا، اور جب نکاح مشکل ہوتے ہیں تو پھر زنا آسان ہو جاتے ہیں، بے حیائی، فحاشی، عریانی، تو ظاہر نکاح ہوتا ہی نوجوانوں کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جوانی کی عمر کو پہنچو تو نکاح کی طرف بڑھو، وہ خاتون ہو یا وہ مرد ہو۔ تو جب ہم نکاح کے بدن میں نبی کی سنت کے مطابق بندھ جائیں گے تو پھر گھر کے اندر انقلاب شروع ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم، میری معذرت کے ساتھ یہ آخری جملے ہیں، ہم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں یورپ کے طرز پر، امریکہ کے طرز پر۔ ہماری زندگی کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز آ جائے، وہ حلال سے ہو یا حرام سے ہو، آ جائے، اور مرنا ہم مدینہ اور منورہ میں چاہتے ہیں، مکہ میں چاہتے ہیں۔ تو میں گزارش، مدینہ منورہ میں مرنے سے ہم منع نہیں کرتے، لیکن مدینہ منورہ میں مریں بعد میں، پہلے مدینے والے کی بات مان لیں۔ صرف نعرے سے مدینہ نہیں بنے گا بلکہ عمل سے مدینہ عملی طور پہ بنتا ہے۔ مفتی صاحب بہت خوبصورت آپ نے بات کی، اور دیکھا جائے تو یہی اس پوری گفتگو کا نقطہ بھی ہے کہ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت موجود ہے، ان کی سنت موجود ہے۔ اگر ہم صرف اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو بہت سارے مسائل نوجوانوں کے ویسے ہی حل ہو جانے ہیں۔ آج کے پروگرام کا مقصد تھا کہ ہم بات کریں نوجوان جو ہیں وہ دین سے دوری کا شکار کیوں نظر آتے ہیں، اور ایسے کیا فیکٹرز ہیں جو انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ ہم نے کوشش کی کہ سیر حاصل گفتگو اس پر ہو سکے، اور اسی لیے ہم نے مفتی صاحب کو بھی یہاں پر دعوت دی۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت یہاں پر دیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے پروگرامز میں دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ایک تشنگی ناظرین رہ جاتی ہے، اور ظاہر ہے وہ اس پروگرام میں بھی ایک تشنگی رہ گئی ہے، لیکن اسے کوشش کریں گے کہ آنے والے پروگرامز میں بھی اس کو حل کیا جائے، اس کو پورا کیا جائے، اور مختلف پروگرامز میں مختلف موضوعات کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی اسکرین پر ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ احسن عمر کو دین اور ہم سے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔